این میں این نہ کر دیتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد نہ وہ آپ کی نیکی رہی, نہ وہ آپ کے جذبات رہے, الٹا نیگیٹو اثر ہونا شروع ہو گیا. اور ٹینشن بھی آپ نے لے لی. ٹھیک ہے, اتنا دیں جتنا آپ کو دینے کے بعد بھول جائے میں نے دیا تھا. اچھا, وہ کدی کدی ہم چونکہ گھر میں پنجابی بولتے ہیں تو میرے دادا جی جو جملہ بولتے ہوتے تھے, میرا دل کہہ رہا ہے میں رپیٹ کروں, تو انہیں کہتے تھے کہ پتر اللہ نال شوخے نہیں ہوئی تھا, اللہ نو نہیں دسی دا میرے کو اتنا ہی بڑی ہے تو میں دیتے نہیں. اللہ کو پتہ ہے اس نے کیا دیا ہے, چپ کر کے کرو اور اپنی ذات تک رکھو. تو یہ ایسا ہی ہے, یہ چین سائیکل ہے, یہ چل جاتا ہے. بہت زبردست بات. تیسری بات جو رزق جو ہے وہ جس سے جو ہے وہ کم ہوتا ہے, وہ اللہ کی نافرمانی سے کم ہوتا ہے, اللہ رخ موڑ لے. ہاں دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ رازق سے تعلق توڑنے کے بعد رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے. یہ بھی لوگوں کو دیکھا گیا. ہوتا کیا ہے کہ اللہ دروازہ بند کر دیتا ہے کہ اس کو ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ, جو کچھ اس کو آخرت میں دینا دنیا میں دو. کیونکہ اللہ نے کسی کا احسان نہیں رکھنا, اس نے آپ کا نصیب کا رزق لکھا ہوا ہے, اس نے آپ کو فٹافٹ دے کے فارغ کر دینا. یا اللہ پڑھو جاؤ, میرے سمیت کسی کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. بالکل اوپن کہہ رہا ہوں میں, اپنا اللہ کو جا کے منہ دکھانا. اگر آپ اپنے اللہ سے جڑ جائیں, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں اور اپنی انرجی کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہو جائیں, میرے سمیت کسی کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو فون نہ کریں, کسی کو کال نہ کریں, کوئی ضرورت نہیں. آپ اپنے اندر سے اپنی گائیڈنس لیں, مل جائے گی. اللہ سب کا ہے. بے شک. شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے. بے شک. یعنی ایک ماں جو اپنے بچے سے جتنی محبت کر سکتی ہے, اس سے کروڑ ہا گنا زیادہ اللہ محبت کرتا ہے. ایک ماں کو اپنے بچے کا جتنا احساس ہوتا ہے, اللہ کو اس سے کروڑ ہا گنا زیادہ احساس ہے. سو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں, یہ سب سے بڑا کلیہ ہے. اب اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ چھوڑ تو نہیں دیتا نا. ایسے ہی ہے. یعنی اگر ایک شخص ہے وہ ایک کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے تو وہ تو پاس ہو گیا. جو نہیں ہوتے اللہ نے ان کو بھی تو رکھنا ہے نا, وہ بھی تو اسی کی مخلوق ہے. بالکل ایسے ہی. گناہ گاروں کا بھی تو اللہ وہ ہے, اچھوں کا اگر اللہ وہ ہے تو گناہ گاروں کا اللہ بھی تو وہی ہے. وہی ہے. تو شاید گناہ گاروں سے زیادہ محبت کا سلوک کرتا ہے. گناہ گاروں کے لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی جو ہے اس نے رکھی ہوئی ہے. گناہ گاروں کے لیے, نیکوں کے لیے تو نیکوں نے تو اپنی ہی بال پہ چلے جانا نا, آگے رہ جانے ہیں گناہ گار میرے ارگے. نہیں تو اللہ ہم بھی نے سر آپ کو پتہ ہے جو ہے سچی بات وہ بتاؤں, آپ سے لوگ سیکھتے ہیں. مطلب میں کسی کی بات کیا کروں, میں اپنی بات کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جس طرح آپ عقیدت سے لیتے ہیں, میں آج سے پہلے لیتا ضرور تھا, اتنی عقیدت سے نہیں لیتا تھا. یہ فرض ہے. سورہ حجرات کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ایسے مت لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں. بے شک بے شک. یہ تو آرڈر کی آیت ہے, تو یہ نہیں ماننا تو اور کیا ماننا. کائنات ہی ان کی ہے سر. مجھے اور کچھ جو کہ مطلب جتنی چیزیں سمجھ آتی ہیں جو میں کر سکتا ہوں بھائی وہ کرتا ہوں. اب جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو اللہ نے راستے نکالنے ہیں نا, تو ان کے لیے رسالت میں آپ کی شفاعت. بے شک. تو یا رسول اللہ گناہ گار ہیں, چلیں آپ مہربانی فرما دیجیے گا, معاف کر دیجیے گا. اب آ جاتے ہیں کہ جی کاروبار میں رزق میں کمی ہوتی کیوں ہے. اصل پہلے تو اس ٹاپک کے اوپر آئے نا, اس وجہ پہ آئیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا رزق کم ہوتا ہے. تو سب سے بڑی وجہ جو میں نے زندگی میں سیکھی ہے تجربے سے اور زوڈی کنسلٹنسی سے اور یہ ساری چیزوں کو ملانے کے بعد, وہ یہ ہے کہ انسان اچھا ڈسٹریبیوٹر نہیں رہتا تو رزق کم ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو اللہ کس کس کے وسیلے سے رزق دے رہا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کس کی وجہ سے آپ کو رزق دے رہا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو رزق دیا اور آپ نے اسی جگہ پہ پہنچا دیا, تو اللہ آپ کو اور دے دے گا.
جیسے کہتا ہے کہ اللہ رکھتا نہیں ہے نا, اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. 1 روپیہ دیں گے اس کی ذات کے نام پہ تو وہ 10 کر کے واپس کرے گا, 70 آخرت میں بھی دے گا اور بھی دے دے گا کئی گنا. وہ جو قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے واپس کرے. بے شک. ٹھیک ہے, اللہ نو قرضے دی کی لوڑ ہے, اپنے لیے تو اس کو نہیں چاہیے. خالق ہے, کائنات کا مالک ہے, کون کہہ کے کائنات بنائی ہے. ہم اور آپ کیا, ہماری اوقات کیا خالق کے سامنے, ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں سوائے ایک احساس کے, اور اسی کے دیے ہوئے مال میں سے. تو سب سے پہلی وجہ جو رزق کم ہوتی ہے, انسان اچھا ڈسٹریبیوٹر نہیں رہتا. جب وہ ساری چیزوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو تیرا ہے بس وہ تیرا تجھے مل جائے گا, باقیوں کو جو مل رہا تھا میں کاٹ دوں. وہ الذی جمع مالا وعددہ, یا وہ شخص جو ہے وہ مال جمع کرتا ہے, اس کو گنتا رہتا ہے, تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. آہستہ 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 بڑی بڑی امپائر, یعنی بڑی بڑی امپائر, بادشاہ ہمیشہ اپنی فوج کے سر پہ جیتتا ہے, اور اگر اس کے فوجی بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں کون سی جنگ فتح کرے گا. آپ کے ارد گرد کے لوگ, آپ کے الائز, آپ کے رشتہ دار, بہن بھائی جتائے بغیر ڈسٹریبیوٹ کریں, رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلی تو یہ ہے. شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ڈسٹریبیوٹ کرنا کدھر ہے, صحیح راستہ کیا ہے. صحیح راستہ کیا مطلب, آپ کو اللہ صحیح راستے سے دیتا ہے. اللہ آپ کو وہ دیتا ہے نا جو آپ کی ضرورت ہے, اور وہ بھی دیتا ہے جو آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس کے مستحق ہیں اللہ آپ کو وہ بھی دیتا ہے, آپ جس کے مستحق نہیں ہیں وہ بھی آپ کو دیتا ہے, تو دے نا. ہاں ایک چیز ضروری ہے جو میں نے اپنے دادا جی سے سیکھی, وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بچپن میں سمجھایا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا اللہ کے راستے میں اتنا دو جتنا تمہیں بھول جائے. یعنی پہلے ایک دفعہ بہت زیادہ دے دیا اور بعد میں سارا دن کوڑتے رہ گیا, میں کیوں دیتا, میں ابھی چاہیے تھا, میں نہ کر دیتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد نہ وہ آپ کی نیکی رہی, نہ وہ آپ کے جذبات رہے, الٹا نیگیٹو اثر ہونا شروع ہو گیا, اور ٹینشن بھی آپ نے لے لی. ٹھیک ہے, اتنا دیں جتنا آپ کو دینے کے بعد بھول جائے. میں نے دیا تھا. اچھا, وہ کدی کدی ہم چونکہ گھر میں پنجابی بولتے ہیں تو میرے دادا جی جو جملہ بولتے ہوتے تھے, میرا دل کہہ رہا ہے میں ریپیٹ کروں, تو انہیں کہتے تھے کہ پتر اللہ نال شوخے نہیں ہوئی تھا, اللہ نو نہیں دسی دا میرے کو اتنا ہی بڑی ہے تو میں دیتے نہیں. اللہ کو پتہ ہے اس نے کیا دیا ہے, چپ کر کے کرو اور اپنی ذات تک رکھو, کوئی ضرورت نہیں ہے رولا ڈالنے کی. کریں, بانٹیں, آنا شروع ہو جائے گا. اللہ نے رزق رکھا ہی بانٹنے میں ہے. کھڑا ہوا تو پانی بھی اس میں کائی لگ جاتی ہے, کھڑا ہوا تو پانی بھی جوہڑ بن جاتا ہے, وہ چلتا رہے گا تو آتا رہے گا. یہ ویکیوم ہے نا, کہ پانی آگے کو گزرتا ہے تو پچھلے پانی کو اندر کھینچتا ہے. ویکیوم ہے کہ وہ جب وہ خود آگے گزرے گا تو پیچھے سے وہ اس کو کھینچ کے اندر لے کے آئے گا. تو یہ ایسا ہی ہے, یہ چین سائیکل ہے, یہ چل جاتا ہے. بہت زبردست بات. تیسری بات جو رزق جو ہے وہ جس سے جو ہے وہ کم ہوتا ہے, وہ اللہ کی نافرمانی سے کم ہوتا ہے. اللہ رخ موڑ لے. بھائی مسبب الاسباب وہ ہے نا, رازق وہ ہے, رزق اس نے دینا ہے, تو رازق سے تعلق توڑ لیا تو رزق آئے گا کہاں سے. ہاں دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ رازق سے تعلق توڑنے کے بعد رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے. یہ بھی لوگوں کو دیکھا گیا. ہوتا کیا ہے کہ اللہ دروازہ بند کر دیتا ہے کہ اس کو ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ, جو کچھ اس کو آخرت میں دینا دنیا میں دو. کیونکہ اللہ نے کسی کا احسان نہیں رکھنا, اس نے آپ کا نصیب کا رزق لکھا ہوا ہے, اس نے آپ کو فٹافٹ دے کے فارغ کر دینا, یا لو پڑھو جاؤ چلو موجاں کرو جاؤ. پھر وہی رزق آپ کے لیے پریشانی بنے گی. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں کہا ہے,
3 مرتبہ آواز دے کے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ تینوں مرتبہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے بالکل صحیح دین پہنچا دیا، آپ نے ٹھیک پہنچا دیا۔ 3 مرتبہ پوچھا کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ پھر تیسرے بار یہ پوچھنے کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے نا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کا شکار ہو جاؤ گے، مجھے تم سے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا قبلہ مال ہوگا، تمہارا قبلہ پیسہ ہوگا۔ آج یہ جو ہم شرک کھیلتے ہیں اس کے پیچھے بھی پیسہ ہے، فلانا کافر تھے فلانا کافر، پھر مسلمان کیڑا ہے؟ انڈیا میں پرتاپ اخبار ہوتا تھا ہندوؤں کا اور ذمہ دار اخبار ہوتا تھا مسلمانوں کا، یہ کمبائنڈ انڈیا کی بات۔ پرتاپ اخبار میں ایک خبر لگتی ہے کہ مسلمان سارے کے سارے کافر ہیں، اس کی یہ کیس بھی ہے، کبھی اٹھا کے دیکھیے گا کیس اسٹڈی۔ جب یہ خبر لگی تو مسلمانوں نے کیس کر دیا عدالت میں کہ یہ کیا بات ہوئی، سارے مسلمانوں کو کافر کہہ رہے۔ تو وہ جو پرتاپ اخبار کے ایڈیٹر صاحب تھے انہوں نے تمام بڑے بڑے جو سکول تھے دیوبند بریلی فلاں فلاں، انہوں نے وہ فتوے لا کے عدالت میں جمع کرا دیے کہ جی یہ دیکھیں یہ اس کو کافر کہتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں۔ ہم نے تو جب یہ ڈاکومنٹس دیکھے تو ہمیں لگا کہ یہ سارے ہی کافر ہیں، آپس میں جو کہہ رہے ہیں یہ سارے ہی کافر ہیں۔ سارے کافر ہوئے۔ تو مسلمان کون ہے؟ کوئی شیعہ کافر، کوئی سنی کافر، کوئی فلانا کافر، کوئی فلانا کافر، تو مسلمان ہے کون؟ جب ہم اللہ سے توڑ لیتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ سنیمیٹوگرافی اگر قرآن پاک کی دیکھیں نا تو ایسے مجھے سین یاد آ گیا، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اندھیری رات ہے، آسمان پہ بجلی چمکتی، سین چیک کیجئے گا اللہ کیسا سین بنا رہا ہے۔ اندھیری رات ہے، آسمان پہ بجلی چمکتی ہے، اور جب بجلی کڑکتی ہے تو اس کی روشنی میں یہ ایک آدھ قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیے جاتے ہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے۔ سر پڑھیے یہ قرآن کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، وردوں وظیفوں کی کتاب نہیں ہے۔ کم ٹو دا پوائنٹ میں، یہ میرا ٹچی پوائنٹ ہے تو میں اس میں زیادہ ادھر ادھر چلا جاتا ہوں۔ خیر، رزق کو بڑھانا کیسے ہے؟ میں نے آپ کو 3-4 چیزیں وہ بتا دی جس کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے۔ اب بڑھانا کیسے؟ ایک تو بانٹنا شروع کر دیں، دوسرا سب سے زبردست حصہ، سب سے کامیاب جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے، اللہ کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیں۔ اللہ کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیں۔ مالک یہ بزنس کرنا اتنے % تیرا، ہر مہینے میں سے، جس میں مرضی، مہینے میں، دن میں، ڈیلی کا کام کرنا ڈیلی میں، کہ اللہ اتنے % تیرا۔ اور جب وہ آپ کا پارٹنر بن جائے گا نا، اپنا کام ٹھیک چلا لے گا۔ آپ نے 5% اللہ کے راستے میں دینا ہے نا، تو وہ 5% کو اتنا بڑا کر دے گا کہ وہ کئی گھروں کو جو ہے وہ سنبھال سکے، وہ 5%، اور آپ کو اس کے اور آپ کا 95% کتنا بڑا ہوگا، آپ کی سوچ ہے۔ اس طرف دھیان نہیں جاتا لوگوں کا، اسی لیے تو مارے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور ہیں پتھر، میٹل، اس کے بعد ہیں سارے۔ پڑھائیوں سے بھی رزق ہوتا ہے، لیکن پڑھائی کرتی کیا ہے؟ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پڑھائی کر لی نا تو پاس رزق دے ٹھیر آ جان گے، جیسے وہ سپل ویز کھلتے ہیں ڈیموں کے اور پانی نہروں میں جا رہا ہوتا ہے اور سیلاب آ جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے اصول نہیں توڑتا، وہ تو خود بنائے ہوئے۔ ہوتا کیا ہے، یہ جو پیسہ ایک دم آنا شروع ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ آپ کا جو زنگ لگا ہوتا ہے نا آپ کی پرسنالٹی کے اوپر، وہ اس نور سے دھلنا شروع ہوتا ہے۔ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز ایکٹیو ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ کا کام ایکٹیو ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کی صلاحیت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کام کر لیتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ 3-4 چیزیں، ایک تو میں نے مذہب کی بات کی، پھر میں نے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی پریکٹسز کی بات۔ جی سر۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی زوڈیک کنسلٹینسی میں
کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے پیسہ کمانے کے لیے؟ سب سے زیادہ جو پیسہ کمانے کے لیے دھات جس کا استعمال کیا جاتا ہے سب سے زیادہ، دیٹ از دی کاپر، کاپر، تانبا. اور ویسے ہم جیسے جو ہے نا ایک بنتی ہے 5 تتو جیسے کہتے ہیں، سونا، چاندی اور 5 دھاتوں کو ملا کے وہ ایک 5 تتو، جیسے انڈیا میں ویدک اسٹرالوجی میں اس کو 5 تتو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بہترین ہے. وہ 5 دھاتیں مکس کرتے ہیں اور 5 دھاتوں سے جو ہے وہ انگوٹھی بناتے ہیں، چھلا بناتے ہیں، اور آپ کے خاص طور کے اوپر پیسے کے لیے سب سے زیادہ جو مانا جاتا ہے نا تو وہ یہ لٹل فنگر رائٹ ہینڈ، یہ والی، یہاں وہ 5 دھاتوں کا چھلا پہن لیں. یا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے رسالت مآب سرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالک ہیں، کائنات کی پیٹنٹ شپ ان کے نام پہ لکھی، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے یہ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کام سرور انبیاء نے کیا تو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے، ان کو ضرورت نہیں تھی. تو رسالت مآب کی ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے تو کاپی میوزیم میں ترکی میں، عقیق یمنی کی انگوٹھی ہے. اور اس وقت میں جب یہ کوئی جیم سٹون کٹنگ کی کو باقاعدہ فیکٹریاں نہیں ہوا کرتی تھی، آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے کی بات کروں، اس وقت وہ انگوٹھی بڑی ویل بیلنسڈ کٹنگ میں ہے، سکوئر کٹ میں ہے اور ڈبل ایجڈ ہے، عقیق یمنی. اور اس کا اگر سائز دیکھیں نا تو کاپی میوزیم میں جو پڑی ہوئی ہے وہ چھوٹے سائز کی ہے، وہ بڑے سائز کی نہیں ہے. ایگزیکٹلی تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ وہ انگوٹھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو عقیق یمنی اگر اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں سنت سمجھ گئی یا ویسے ہی یا پریکٹس کے طور پہ پہن لیں، عقیق یمنی، عقیق یمنی، آپ کو ویسے ہی پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے سپیڈوں سے. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. عقیق یمنی اتنی کمال کی تھا. یمن سے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہی بہت ہے نا. یمنی لوگ آئے تھے رسالت مآب کے پاس کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارا جیم ہے اور یہ ہم اپنے بادشاہ کو پیش کرتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ ہماری طرف سے قبول کریں. تو حدیث میں ذکر ملتا ہے، کچھ لوگ اس کو ضعیف مانتے ہیں، میں جو کہ مطلب اس علم کو پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے، میں ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن اغلب گمان یہ ہے کہ رسالت مآب نے تقریباً 10 سال وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنی ہے. ماشاءاللہ. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رسالت مآب کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رسالت مآب کے ہر کام میں کروڑوں حکمتیں ہیں. بے شک ایسے ہی ہو سکتا ہے ہمیں ایک نظر آ رہی ہو، اس کے علاوہ کئی کروڑ اور ہوں. یہ جو پتھر والی ہے نا، یہ حکمت میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھی ہے کہ عقیق یمنی دائیں ہاتھ میں، اور اگر سکیور کٹ میں اور اس کے سلانٹنگ جیسے اوپر 8 ایج بنتے ہیں وہ پہن لینا تو جادو نہیں ہوتا، ٹونا نہیں ہوتا، ساڑ ستی نہیں ہوتی، پیسے کے مسئلے نہیں ہوتے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. اچھا، ایکسیڈنٹ بھی اس کی خاص شیپ ہو نہیں ہوتا. یہ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال کے تجربے میں سیکھا کہ یہ کر لیں. سر دوبارہ یہ تھوڑا سا بتا دیں کیا کرنا ہے اس کا. عقیق یمنی، عقیق یمنی سکوئر کٹ میں، اوول میں نہیں، سرکل میں نہیں، سکوئر کٹ میں. ٹھیک ہے. جتنا چوڑا اتنا لمبا، اور اوپر سے سلانٹنگ، یعنی 4 کونے اوپر سے سلانٹنگ کریں گے تو 4 اوپر 4 نیچے 8 بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن لیں. دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی یعنی اس میں پہن لیں. اور پھر یہ بھی ہے چیچی کہتے ہیں، پنکی فنگر کہتے ہیں، چیچی کہتے ہیں، اس میں پہن لیں. لیکن ایک اور چیز، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی پتھر کیسے پہننا چاہیے، تو جیسے مرضی پہن لیں. لیکن ہاں اگر آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے پتھر پہنا تو پھر صدقہ ضرور دے دیں. اب صدقہ جو ہے وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو عموماً پتھر کا صدقہ مانا جاتا ہے نا وہ غذا ہے،
اور आग। ठीक है। और जब आपने पत्थर किसी खास मकसद से पहना हुआ है तो उसके दो हिस्से बनते हैं, एक आपके लिए, एक मालिक की मखलूक के लिए। तो एक बंदे को 2 वक्त का खाना खिला दें, अगर 2 बंदे हैं तो 1 वक्त का खाना खिला दें, जब भी कोई नई अंगूठी या पत्थर किसी खास मकसद के लिए पहने। वैसे शौकिया पहने, दैट इज अदर थिंग, लेकिन अगर किसी खास मकसद के लिए पहने तो ये काम कर लिया करें, बहुत फ़ायदा देता है। बिल्कुल शाह जी, इंशाल्लाह बहुत से लोगों को इससे बेनिफिट होगा। तो नाजरीन, आप लोगों को शाह जी ने काफ़ी हवाले से रिस्क के ऊपर पहले भी हमने इनके साथ वीडियो की है, और लास्ट वीडियो में चूंटी के हवाले से सर आपने बताया था, रिज़्क बांटने से बढ़ता है ना ये तो एक सारे बिस्किट का आपने बताया था अमल के जी, बिस्किट जी। चूंटियों को मतलब कि आपने डालना है, और जितनी चूंटियाँ खाएंगी तो वो एक इंसान खाएं, मतलब देखे ना फ़र्क। मैंने सिर्फ इस वजह से बताया था, चींटी का जिक्र क्यों किया था कि एक चूंटी, छोटा सा बिस्किट 1 रुपए का आता है, ये 5 रुपए का आता होगा, 5 रुपए से 4 आ जाते हैं तो 1 रुपए का ही तकरीबन बनेगा। तो वो कोई भी आम सा बिस्किट, ठीक है, या 5 रुपए का एक बिस्किट हो या 10 रुपए का भी एक बिस्किट हो, एक बिस्किट 10,000 चूंटी ने खाया, ठीक है। तो 10,000 चूंटी का मतलब क्या है? 10,000 मखलूक को आपने खाना खिला दिया। 10,000 इंसानों को खिला दें या 10,000 चूंटियों को खिला दें, जो आपको लिए फिजिबल है वो करा दें। बिल्कुल शाह जी। और यह नाज़रीन करने का मकसद ये है, बहुत से लोग पूछते थे रिस्क में बरकत नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, तो इस हवाले से शाह जी ने जो कुलिया आपको बताएं उस पर प्लीज़ अमल करें। बरकत आ जाएगी ना तो जॉब, रिज़्क, असल रिज़्क के वसीले है ना। अल्लाह ने बोरियां लेके तो नीचे नहीं आना कि जी आए फलक साहब मैं आपका अल्लाह हूँ, ये पैसे पकड़ें जाएं जाके याशी करें। अल्लाह ने तो ये नहीं करना। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह ने आपके जहन को वसी करना है, अल्लाह ने कोई ना कोई रिज़्क का दरवाज़ा आपके लिए खोल देना है, आपने काम करना है, आपने कमा लेना है। बिल्कुल ऐसे ही करना तो आपने, अल्लाह ने तो कुछ नहीं करना। करेंगे इंशाल्लाह। ये लोग हमारे बड़े अच्छे हैं, और इनकी जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं उसको इसलिए लाने का मकसद होता है ताकि उनको बेनिफिट सर हो सके। करना अल्लाह ने है सर, बेशक ऐसे ही। और ज़िंदगी में कामयाबी की एक चाबी है जी, वो है दयानतदारी। मैं बार बार, चूँकि मैंने सीखा ही अपने दादाजी से है तो उनका जिक्र करता हूँ, तो मुझे कहा करते थे कि पुत्र जिथों तेरे बच्चे रिज़्क खाना, जे तू ओदे नाल दयानतदार नहीं ना, तू किससे नाल भी दयानतदार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही शायद फैक्ट है, ये हकीकत है। ये मैंने ये सीखा हुआ है जी, अपने बड़ों से सीखा हुआ, यही करता हूँ। शाह जी बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और इंशाल्लाह नाजरीन नेक्स्ट रिसर्च में हम सैयद हज़रत जाफरी साहब के साथ और मज़ीद टॉपिक करेंगे, ताकि आप लोगों के जो ज़ोडिक से रिलेटेड चीज़ें आगे इंशाल्लाह और रिसर्चेज़ आ रही हैं, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।